نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سامعات عزیز، میری پیاری ماؤں اور معزز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا جو چیپٹر چل رہا ہے، فرسٹ چیپٹر یعنی مخارج والا، یہاں ہم سیکھ رہے ہیں حروف مفردات کے جو ہمارے الف سے لے کر یا تک ہے، ٹوٹل 29 ہے، ان کے مخارج ہم یہاں سیکھ رہے ہیں. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے الحمدللہ الف سے لے کر خا تک، یہاں تک ہم نے سیکھا تھا، اور ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھا تھا جی، کل ہم نے یہ سیکھا تھا الف سے لے کر خا تک مخارج، اور ہم نے یہ چیز بھی بات بھی نوٹس کی تھی کہ حروف تہجی یا حروف مفردات جو ہیں، ان میں کچھ جو ہوتے ہیں وہ باریک پڑے جاتے ہیں جن کو حروف مستفیلہ کہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں یعنی 7 ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ. تو الف سے لے کر ہا تک حروف مستفیلہ یعنی باریک پڑے جانے والے حروف تھے، اور ایک حرف ہم نے ایسا پڑھا تھا یعنی لاسٹ والا خا، یہ جو تھا حروف مستعلیہ میں سے تھا. تو آج ہم دال سے لے کر شین تک پڑھنے والے ہیں. یہ تمام حروف جتنے آئیں گے یہ سب حروف مستفیلہ رہیں گے یعنی ہمیشہ باریک پڑے جانے والے. اور چلیے دیکھ لیتے ہیں پھر. خا کے بعد آتا ہے، کل سے تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں شروع سے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال. جی آج ہم دال پہ فوکس کریں گے. تو دیکھیے دال جو ہے، ٹھیک ہے، چلیے تو ہم تا کا مخرج دیکھ لیتے ہیں کہ تا کا مخرج ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ کل ہم نے پڑھا تھا تا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ. ثنایا علیہ سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گی کہ اوپر کے سامنے والے جو 2 دانت ہیں ہمارے وہ کہلاتے ہیں ثنایا علیہ، اور جہاں سے یہ دانت اسٹارٹ ہوتے ہیں مسوڑوں سے جو نکلنا اسٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ کہلاتی ہے دانتوں کی جڑ. تو اپنی زبان کی جو نوک ہے ہماری، ہم وہ ثنایا علیہ کی جڑ پر جب لگاتے ہیں تو وہاں سے ہم ادا کرتے ہیں تا. تا باریک پڑا جائے گا تا. اسی طریقے سے سیم مخرج ہے دال کا، یعنی اپنی زبان کی نوک ہم کہاں لگائیں گے؟ ثنایا علیہ کی جڑ پر، اور وہاں سے ادا کریں گے دال. باریک پڑا جائے گا. دونوں کے تا اور دال دونوں کے مخارج سیم ہے لیکن آواز میں فرق رہتا ہے. دونوں کی آواز الگ الگ ہے، ساؤنڈ الگ الگ ہے، لیکن دونوں کے مخرج سیم ہے، نکلنے کی جگہ دونوں کی سیم ہے. تو دیکھ لیجئے دال کا مخرج کیا ہوا؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ. دال، 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 تا، دال، تا، دال. دونوں کے سیم مخرج ہیں. ٹھیک ہے، آسان ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے ہمارے پاس تا کے بعد تا. تا کے بعد آتا ہے سا. حروف مفردات میں سے تا کے بعد آئے گا، تا کے بعد سا آتا ہے. اسی طریقے سے آتا ہے دال کے بعد دال. ٹھیک ہے، تو جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا سا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ. ٹھیک ہے، یہ سامنے والے کے جو 2 دانت ہیں ہمارے اوپر والے، ان کے کنارے پر ہم لگا رہے تھے زبان کی نوک، تو ادا کر رہے تھے سا. اسی طریقے سے ہم کیا کریں گے؟ زال ادا کریں گے. زال زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کناروں سے لگا کر دال ادا کرتے ہیں. اس میں آپ کو 2 باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ زال کو ہمیں زا کی طرح نہیں پڑھنا ہے. زال اور زا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. زال کو پڑھتے وقت ہم بہت نرمی سے پڑھتے ہیں، اور جب ہم اپنی زبان کی نوک کو دانتوں کے کنارے سے ٹچ کریں گے، ہلکی سی ہماری زبان تھوڑی سی باہر کو نکل کے آئے گی، اور اس طرح سے ادا کریں گے. زال باریک پڑھیں گے. زال، 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 زال. اس کو آپ نے بہت زیادہ جما کے نہیں پڑھنا، یعنی ایسے نہیں زال زا زا ہو جائے گا وہ. زال کو ہم بہت نرمی کے ساتھ اور اچھی آواز میں، باریک آواز میں پڑھتے ہیں. زال، زال،
آگے ہم بڑھیں گے، دال کے بعد زال، زال کے بعد را. تو اسٹارٹنگ سے دیکھ لیتے ہیں. الف، با، تا، سا، جیم، دال، زال، را. تو را آپ کے سامنے ہے. را کے بارے میں آپ کو دو باتیں دھیان میں رکھنی ہے، 2-3 باتیں ایسی ہیں جو آپ کو دھیان میں رکھنی ہے کہ را جو ہے اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہیں، یعنی یہ کبھی تو باریک پڑا جاتا ہے اور کبھی یہ موٹا پڑا جاتا ہے. سب سے پہلے اس کا مخرج دیکھ لیجئے کہ اس کا مخرج کیا ہے. اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو زبان کا کنارہ لگائیے، یعنی اوپر کے جو ہمارے 4 دانت ہیں، 2 دانت میں نے آپ کو بتائے کہ 2 دانت ہمارے ہیں اوپر کے سامنے والے ثنایا علیہ میں، ایک رائٹ سائیڈ میں اور ایک لیفٹ سائیڈ میں 2 دانت اور ہوتے ہیں ہمارے. ثنایا علیہ کے برابر میں ہمیں 2 دانت اور نظر آتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں ربائی. ٹھیک ہے، ربائی. وہ بھی چوڑے دانت ہوتے ہیں اور اوپر کی طرف ہوتے ہیں. تو 2 دانت اوپر ہوتے ہیں ہمارے اور 2 دانت نیچے ہوتے ہیں، تو یہ 4 دانت ہمارے ربائی کہلاتے ہیں. تو ثنایا علیہ کے اوپر کی طرف آپ جائیے، اوپر کی طرف فوکس رکھیے کہ ثنایا علیہ کے برابر میں لیفٹ اور رائٹ سائیڈ جو 2 دانت ہیں ہمارے چوڑے والے، وہ کہلاتے ہیں ربائی. ربائی. تو ہمیں را کو ادا کرنے کے تو ہمیں را کو ادا کرنے کے لیے 4 دانتوں کی مدد چاہیے ہوگی. 2 ثنایا علیہ یعنی سامنے کے اوپر والے جو 2 دانت ہوتے ہیں ہمارے، اور ربائی کہلاتے ہیں یہ جو آپ کو پکچر میں گرین پین سے بنے ہوئے دکھ رہے ہیں، 2 اوپر اور 2 نیچے. ٹھیک ہے، 2 ثنایا علیہ کے برابر میں اوپر والے دانت اور 2 ثنایا سفلا کے برابر میں نیچے کے 2 دانت. تو یہ 4 دانت جو ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں ربائی. ہمیں نیچے کے دانتوں کو ابھی چھوڑ دیجئے اور اوپر کے دانتوں کی طرف فوکس رکھیے. تو اوپر کے جو 4 دانت ہو گئے ثنایا علیہ، 2 ثنایا علیہ اور 2 ربائی، ان 4 دانتوں کی مسوڑوں پر لگانے سے، ان 4 دانتوں کے مسوڑوں پر ہم لگائیں گے زبان. ٹھیک ہے، کس طرح سے ادا کریں گے؟ را. را پڑھتے وقت آپ اس بات کا دھیان رکھیے کہ کیا آپ کی جو زبان ہے وہ اوپر کے جو آپ کے 4 دانت ہو گئے، 2 ثنایا علیہ اور 2 ربائی، ان کے مسوڑوں سے جا کے ٹچ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ پکچر میں بھی دیکھ پا رہے ہیں. تو ہم کس طرح سے ادا کرتے ہیں اس کو؟ را، 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 را. را کو ہمیں را پر ایک بات آپ دھیان رکھیے کہ جب را کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہیں، کبھی را باریک پڑی جاتی ہے اور کبھی موٹی پڑی جاتی ہے. تو فی الحال آپ 2 باتیں یاد رکھیں گی کہ جب را کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے تو کیا کنڈیشن ہے اور را کو باریک پڑھنا ہوتا ہے تو کیا کنڈیشن ہے. یہاں وجوہات بہت سی ہیں، لیکن یہاں میں آپ کو صرف 2 باتیں بتا رہی ہوں، اسی کو آپ دھیان رکھیے کہ جب را پر زبر اور پیش ہوگا تب را موٹا پڑا جائے گا، اور جب را پر زیر ہوگا تو را جو ہے وہ باریک پڑا جائے گا. ایک کنڈیشن، ایک رول تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے را کے تعلق سے. دوسری بات یہ، دوسرا رول یہ ہے کہ جب را ساکن ہو یعنی را پر جب جزم لگ جائے تب اس کو کیسے پڑھنا ہے. تب اس سے پہلے والے حرف پر آپ دیکھیں گی کہ اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تب را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے آرو، آرو، آرو. اسی طریقے سے اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تب بھی را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے اورو، اورو، ار، اورو. اور اگر را پر ساکن ہے یعنی جزم لگا ہوا ہے، سکون لگا ہوا ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تب را کو باریک پڑھیں گے، جیسے ار، ار. یہ 2 کنڈیشنز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جب را پر زبر ہو اور را پر پیش ہو تب موٹا پڑا جائے گا اور زیر کے ساتھ باریک پڑا جائے گا، اور جب را پہ سکون ہو تب اس سے پہلے والے حرف پر ہم دیکھیں گے، اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر اور پیش ہوگا تب را کو موٹا پڑھیں گے اور اگر زیر ہوگا تو باریک پڑھیں گے. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور را کی ساؤنڈ بھی آپ نے سمجھ لی، مخارج بھی آپ نے سمجھ لیے کہ را کا مخرج کیا ہے. ثنایا علیہ اور ربائی کے مسوڑوں پر زبان لگانے سے را ادا ہوتا ہے. را کو کبھی باریک پڑھتے ہیں اور کبھی موٹا پڑھتے ہیں. را.
تو چلیے را کو آپ نے پتہ لگا لیا، اور موٹا کس طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے یہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آواز کو پر یعنی بھاری کر لیتے ہیں، موٹا کر لیتے ہیں، آواز تھوڑی سی بھاری ہو جاتی ہے اور زبان جو ہے ہماری وہ چوڑی ہو جاتی ہے، تو یہ کہلاتا ہے پر پڑھنا یا موٹا پڑھنا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، آگے را کے بعد آتا ہے زا، زا، را کے بعد آتا ہے زا، زا کا مخرج دیکھ لیجئے، زا کا مخرج ہوتا ہے زا اور سین، را زا سین، تو زا اور سین ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہوتا ہے، زبان کی نوک اور نیچے کے جو سامنے والے ہمارے دو دانت ہوتے ہیں، ثنایا علیہ کے ٹھیک نیچے جو دو دانت ہوتے ہیں ہمارے، وہ کہلاتے ہیں ثنایا سفلا۔ جس طریقے سے ہم نے اوپر کے دانت سیکھے تھے ثنایا سفلا، یہ دو اچھی طریقے سے آپ کو یاد کر لینے ہیں۔ تو یہ ثنایا سفلا کی سمجھ میں آیا کہ جو نیچے کے ہمارے نیچے والے جبڑے کے جو ہمارے دو سامنے والے چوڑے والے دانت ہیں وہ کہلاتے ہیں ثنایا سفلا۔ تو زا اور سین کو ادا کرنے کے لیے ہمیں ثنایا سفلا کی مدد چاہیے۔ تو زا اور سین کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ زبان کی نوک ہم کہاں لگائیں گے؟ ثنایا علیہ کے کنارے پر، یعنی جہاں ہمارے دو دانت ختم ہوتے ہیں، جو ثنایا سفلا نیچے والے جو دانت ہیں، دو دانت ہیں، ان کے کنارے پر لگائیں گے، تب کیا ہوگا؟ زا اور سین ادا کریں گے۔ اور یہ دو حروف ہیں، ان کو سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کو ادا کرتے وقت ایک ایسی یعنی سیٹی کی سی آواز ہمیں محسوس ہوتی ہے، سنائی دیتی ہے۔ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ان دونوں کی، جیسے زا اور سین ان دونوں کا مخرج تو سیم ہے، یعنی نکلنے کی جگہ ان دونوں کی سیم ہے، لیکن ان دونوں کی ساؤنڈ یعنی آواز الگ الگ ہوگی۔ جیسے زا کو پڑھتے وقت زا کی آواز نکل رہی ہے اور سین کو پڑھتے وقت سین کی آواز نکل رہی ہے، تو ساؤنڈ الگ الگ ہوگی لیکن مخرج دونوں کا ایک ہے، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ چلیے تو اس کو زا کی پریکٹس ہم کر لیتے ہیں، کس طرح سے پڑھیں گے؟ زا، 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 زبان کی نوک آپ نیچے والے دانتوں سے ٹچ کریے، زا، 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 سین، 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 سین۔ تو اب تک ہم نے پڑھا، شروع سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین۔ آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ ہے ہمارا شین۔ سینی کی طرح ہوگی، اور سین اور شین میں فرق کیا ہوگا؟ نقطوں کا فرق ہوگا۔ سین اور شین نقطوں کا فرق ہوگا، سین خالی ہوتی ہے، اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے، اور شین جو ہے، شین پر 3 نقطے ہمیں لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دیکھیے جیسے کہ اوپر آپ نے دیکھا کہ تا اور دال ان دونوں کا مخرج سیم تھا، ذال اور سا ان دونوں کا مخرج سیم تھا، اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ زا اور سین ان دونوں کا مخرج سیم ہے، اسی طرح سے جیم اور شین ان دونوں کا مخرج بھی سیم ہے۔ مخرج سیم ہے لیکن آواز جدا جدا ہے، آواز دونوں کی الگ الگ ہے۔ تو دیکھیے جیم کا مخرج ہم نے کل کیا پڑھا تھا، کل کے لیکچر میں، کہ زبان کا بیچ والا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو کس طرح سے ہم پڑھ رہے تھے؟ جیم، جیم، جیم۔ اسی طریقے سے شین ادا ہوتا ہے، زبان کا بیچ والا حصہ اور اوپر کی طرف جب ہم تالو کی طرف اٹھاتے ہیں تو وہاں سے شین ادا ہوتا ہے۔ پڑھ کے دیکھ لیجئے میرے ساتھ ساتھ، شین، 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 جیم، شین، زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو، شین، شین، شین۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے ہمارے پاس صاد، سین، شین، اس کے بعد آتا ہے صاد۔ تو دیکھیے جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا تھا، خا، خا کیا تھا؟ حروف مستعلیہ، موٹا اور اونچا پڑھا جا رہا تھا، تو یہ کیا تھا ہمارا؟ حروف مستعلیہ۔ اسی طریقے سے صاد ہے ہمارے پاس، صاد بھی جو ہے موٹا پڑھا جائے گا اور اونچا پڑھا جائے گا۔ اس میں آپ کو پڑھتے وقت کچھ باتیں دھیان رکھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا مخرج دیکھ لیتے ہیں کہ مخرج کیا ہے۔
تو زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں کے کنارے سے لگائیے اور پھر صاد کہیے. جیسا کہ ہم نے زا اور سین میں کیا تھا اسی طریقے سے ہم صاد میں کریں گے. یعنی زبان کی نوک ہم کہاں لگائیں گے؟ نیچے کے جو 2 دانت ہیں ہمارے ان پر لگائیں گے. سین اور صاد میں فرق کیا ہے؟ سین باریک پڑھی جاتی ہے اور صاد جو ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے. یہ ان دونوں میں فرق ہے لیکن دونوں کا مخرج سیم ہے. باریک اور موٹے کا فرق ہے. تو صاد کو ادا کرتے وقت آپ کو سین کی آواز نہیں نکالنی، یعنی سا نہیں پڑھنا ہے سا، بلکہ کیا پڑھنا؟ سو. سو موٹا اور اونچا ہے، منہ بھر کے پڑھنا ہے آپ کو. صاد ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول مت کیجیے، سواد مت پڑھیے. سواد واو کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے اس میں صاد کو ادا کرتے وقت. اس کو ہم کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے ہم انگلش میں یہاں ایک ایگزامپل دے کے بتایا ہے ہمیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں I saw him, I saw him, I saw him تو نہیں کہتے نا، SAW سا تو نہیں بولتے ہیں ہم انگلش میں، بلکہ ہم کیا بولتے ہیں؟ saw. I saw him. اسی طریقے سے نکالنا ہے آپ کو منہ بھر کی آواز صاد. صاد ہونٹ آپ کے بالکل گول نہیں ہونے چاہیے، اس بات کا آپ دھیان رکھیں گی ورنہ وہ واو کی آواز میں آ جائے گا. کس طرح؟ اس طرح سواد. سواد نہیں پڑھنا ہے، ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ صاد. 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 آخر میں دال کی آواز آئے گی صاد. 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 صاد کو پڑھا آپ نے، ہمیں 3-4 باتیں یاد رکھنی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ صاد کیا ہے، موٹا اور اونچا پڑھا جاتا ہے. اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ. سین کی طرح ہمیں نہیں پڑھنا ہے، سین کی آواز باریک ہوتی ہے اور صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے. صاد کو ادا کرتے وقت واو کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے تو ایک بار اور پریکٹس کر لیتے ہیں. صاد. صاد. زبان چوڑی ہو جائے گی آپ کی، منہ کھول کے پڑھیے صاد. 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 چلیے آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے ہمارے پاس ضاد. صاد کے بعد آتا ہے ضاد. ضاد بھی جو ہے وہ ہمارا موٹا اور اونچا پڑھا جانے والا ضاد جو ہے وہ بھی ہمارا کیا ہے؟ صاد کی طرح موٹا اور اونچا پڑھا جانے والا حرف ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھ لیجئے کہ ضاد کا مخرج کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہوتا ہے. تو ضاد کو جب آپ پڑھیں گی تو آپ اس کو 3 طریقے سے ادا کر سکتی ہیں. خاص طور سے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، اکثر ہم لوگ اس کو پڑھنے میں غلطی کر دیتے ہیں. اور ضاد کو ادا کیسے کریں گے؟ ضاد کو ادا کرنے کے لیے ہمیں 3 میتھڈز دیے گئے ہیں. یہ اب ہماری چوائس ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس کو ادا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ پکچر کی طرف آ جائیے، جو آپ کے پاس پکچر ہے زبان کی. تو یہاں پر جو ریڈ کلر سے آپ دیکھ رہی ہیں زبان کا بیچ والا حصہ آپ کو نظر آ گیا، اور یہ جو گرین کلر سے آپ کو دکھائے گئے ہیں یہ شو ہو رہے ہیں ہمارے پاس زبان کے کنارے. تو یہ جو زبان کی کنارے آپ کہہ لیجئے، زبان کی کروٹ آپ کہہ لیجئے. تو ضاد کو پڑھنے میں ہم زبان کی کروٹوں کا استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ دیکھ لیجئے کہ زبان کے دائیں کنارے کو جو ہرے رنگ سے بتایا گیا ہے تالو کے دائیں کنارے سے لگائیے، جو ہرے رنگ سے بتایا گیا ہے. یعنی سب سے پہلا میتھڈ ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ زبان کا جو سیدھا والا کنارہ ہے، سیدھی والی کروٹ ہے وہ لے لیجئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے رائٹ سائڈ کا جو آپ کے اوپر والے دانت ہیں، اوپر کی جو داڑیں ہیں آپ کی، ان پر لگائیے اور ادا کریے. زبان کی سیدھی طرف والا حصہ، زبان کی سیدھی طرف کی کروٹ اور سیدھی طرف کی اوپر والی داڑیں. کیسے ادا کریں گے؟ ضاد. 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 زواد نہیں پڑھنا ہے آپ کو، واو کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے. زواد نہیں پڑھنا ہے. زواد ہم اردو میں پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھتے ہیں ضاد. تو پہلا طریقہ ہمیں پتا چل گیا کہ سیدھی طرف کی کروٹ اور سیدھی طرف کے اوپر کی داڑوں کی جڑ. ضاد. 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 دوسرا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم زبان کی جو بائیں والی کروٹ ہے، یعنی لیفٹ سائڈ ہے ہماری، لیفٹ کنارے ہیں زبان کے، ان کو لے لیں اور اسی طرف یعنی لیفٹ سائڈ والے ہم اوپر کی داڑوں کی جڑیں لے لیں
تو زبان دوسرا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم زبان کی بائیں کروٹ جو بائیں والے ہمارے اوپر کے جو دانت ہیں یا داڑیں ہیں ہماری ان کے کنارے پر لگائیں, ان کی جڑوں پر لگائیں. کس طرح سے؟ بود بود بود. تیسرا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم دونوں زبان کی دونوں کروٹوں کا استعمال کریں, یعنی رائٹ اور لیفٹ دونوں کروٹوں کا استعمال کریں, اور دونوں داڑوں کی جڑ کا استعمال کریں, یعنی لیفٹ سائڈ کی بھی اور رائٹ سائڈ کی بھی. تو پڑھ کے دیکھ لیجئے کس طرح سے دونوں کنارے زبان کے اور اوپر کی دونوں جو داڑیں ہیں ہماری ان کے کنارے پر, ان کی جڑوں پر لگائیں گے. بود بود بود. تو یہ 3 طریقے ہمارے پاس ہیں, تینوں طریقے سے پڑھ کر دیکھیے. سب سے پہلا طریقہ رائٹ سائڈ والا بود بود. دوسرا طریقہ لیفٹ سائڈ والا بود بود بود. تیسرا طریقہ اور دونوں طرف کی داڑوں کا استعمال اور دونوں کروٹیں بود بود بود. تو چلیے آج ہم نے سیکھا ہے, اب تک ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں الف سے لے کر ضاد تک لیٹرز. ضاد کو پڑھتے وقت آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ زا کی آواز نہیں آئے, زال کی آواز نہیں آئے, ٹھیک ہے, اور ضا کی آواز نہیں آئے. ضاد جو ہے ضاد وہ موٹا اور اونچا پڑھا جاتا ہے, اس کو باریک نہیں پڑھتے ہیں. یہ حروف مستعلیہ یعنی ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ایک ہے. اس کا مخرج بھی آپ کو پتہ چل گیا, اس کی آواز بھاری اور موٹی ہوتی ہے, یعنی زبان آپ کی چوڑی ہو جائے گی پڑھتے وقت. ضاد ضاد. زواد نہیں پڑھنا ہے, زواد. زواد پڑھتے وقت ہم کیا کرتے ہیں, زواد پڑھتے وقت غلطی کر دیتے ہیں کیونکہ زواد اردو میں پڑھا جاتا ہے اور عربی میں ہم پڑھتے ہیں ضاد. ایک بار ہم اسٹارٹنگ سے ریوائز کر لیتے ہیں. الف با تا ثا جیم جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد. الف سے لے کر ضاد تک ہم نے الحمدللہ اس کے مخارج سیکھ لیے ہیں, اور آگے کے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کور کریں گے. تو تب تک کے لیے آپ لوگ دعا پڑھ لیجئے, خوب اس کی پریکٹس کریے. جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ سیکھنا آسان ہو جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.